پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثالیں گوہرے نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے عوام کی شناخت، احساس اور جدوجہد کی عکاسی بھی ہے۔ اور اب جبکہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، سیاسی درجہ حرارت بھی اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ووٹ کی تلاش میں وعدے بھی ہیں، دعوے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات بھی۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد جا کر جی بی کے حقوق کی جنگ لڑ سکیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون ترقیاتی منصوبوں اور بجلی کے مسائل کے حل کے دعوے کر رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ انتخابی میدان کو یک طرفہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی دوران دیامر بھاشا ڈیم بھی سیاسی بحث کا حصہ بن گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر ان کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو شاید یہ منصوبہ آج مکمل ہو چکا ہوتا، لیکن سوال یہ ہے کہ جن برسوں میں حکومت موجود تھی اس دوران پیش رفت کتنی ہوئی اور آج بھی یہ منصوبہ تکمیل سے دور کیوں دکھائی دیتا ہے۔ ادھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر بھی نئی سیاسی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے۔ ایک فریق اسے غریب عوام کے لیے سہارا قرار دے رہا ہے تو دوسرا اسے انحصار کی سیاست کہتا ہے۔ سوال پھر یہی ہے کہ کیا عوام کو بااختیار بنایا جا رہا ہے یا پھر ووٹ بینک کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ اور اب بات معیشت کی کچھ کر لیتے ہیں، کیونکہ سیاست اپنی جگہ لیکن عوام کی اصل فکر روٹی، روزگار، بجلی اور بجٹ ہے۔ وفاقی بجٹ جو ہے وہ سر پر ہے، مگر تلخ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ 2022 سے اب تک پیش کیے گئے تمام بجٹ خسارے کے بجٹ رہے ہیں۔ بہترین معاشی ٹیم کے دعوے تو بہت سننے کو ملے، لیکن عام آدمی آج بھی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ معاشی بہتری آخر نظر کیوں نہیں آ رہی۔ اور اسی دوران ایک دلچسپ شکوہ بھی سامنے آیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگر انہیں وہ 30% سپورٹ بھی حاصل ہوتی جو ماضی میں بعض حکومتوں کو میسر رہی تو شاید آج معاشی صورتحال مختلف ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسائل کی وجہ واقعی سپورٹ کی کمی ہے یا پھر پالیسیوں، ترجیحات اور فیصلوں کا بھی اس میں کوئی کردار ہے۔ اسی دوران ایک اور بات بھی سامنے آئی ناظرین کہ بجلی کے بلوں پر بھی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے۔ ایک اعلان میں بجلی مہنگی، دوسرے میں سستی۔ عام آدمی پوچھ رہے کہ آخر میرے بل میں فرق کتنا پڑے گا؟ ریلیف حقیقت ہے یا صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے؟ ادھر آئینی ترامیم پر بھی سیاسی کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اپوزیشن کے اعتراضات اور نظام سے باہر نکلنے کی دھمکیاں بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو کیا ملک ایک نئی سیاسی تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے یا معاملات مذاکرات کی میز پر حل ہوں گے؟